اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا، اور انسان کی ایک خاصیت یہ رکھی کہ یہ بھول چوک کا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے، کبھی جان بوجھ کر کرتا ہے، کبھی انجانے میں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب غلطی ہو جائے تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ لینا اور اپنے قصور کے لیے علت تلاش کر لینا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ چیز بھی مفید ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو انسان اسے قصوروار ضرور سمجھے اور ٹھہرائے، لیکن جیسے اپنے لیے کوئی عذر تلاش کر لیتا ہے اگلے کے لیے بھی عذر تلاش کر لیتا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ اس سے انسان کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ معاف کرنے سے، کسی کو درگزر کرنے سے سب سے بڑا فائدہ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس کے دل و دماغ کے اندر جو ایک لاوا پک رہا ہوتا ہے، ابال کھا رہا ہوتا ہے، جب وہ لاوا بیٹھ جاتا ہے تو انسان کے مزاج کے اندر بھی تحمل، بردباری اور آرام اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ جسٹ ابھی دفتر میں بیٹھے ہوئے مجھے میسج آیا ہے، اور اس ہمارے بھائی بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ میں باتیں نہیں بھلا پا رہا، ماضی کے تلخ تجربات میرے ذہن سے نہیں نکل رہے، جو دوستوں نے، رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے میرے ساتھ کیا اس نے میری زندگی اجیرن کر دی۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے کوئی نہ کھانے کا مزہ آتا ہے نہ پینے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ اعلم، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ہمارے جتنے مسائل ہیں بیسک طور پر وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جسے قرآن کہے کہ اگر تم اس بات کو سمجھ لو، اس پر عمل کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ حقیقت میں اس کے اندر یہی چیز کار فرمائے کہ انسان پھر اس دنیا میں بھی پیسفل رہتا ہے، اور جب اس دنیا میں پیسفل ہے تو انشاءاللہ وہ آگے بھی جا کر پیسفل ہے۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن میرے بھائی پڑھا ہے۔ ہم قرآن پڑھنے کو سمجھتے ہیں کہ صبح میں نے ایک پارہ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا، بچے کو میں نے قرآن مجید پڑھا لیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، ہمارے لیے نازل فرمایا۔ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کریں، آپ کو اپنی شخصیت قرآن میں مل جائے۔ اس انداز سے قرآن کو پڑھیں کہ اس قرآن میں میں نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ علماء نے، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ قرآن میں ہر انسان کا تذکرہ موجود ہے۔ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کریں کہ میرا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے۔ اللہ مختلف جگہوں پر مختلف کیٹیگری کے لوگ ذکر کرتا ہے، اور ہر کیٹیگری کے لوگ یہاں موجود ہیں، اس سے باہر کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔
وہ ساری کیٹیگریاں قرآن میں موجود ہیں. آپ چھوڑ دیں کسی اہل غیرے کو، آپ کو کسی پر اعتماد نہیں، آپ کو کسی کا علم اچھا نہیں لگتا، کسی کی شخصیت اچھی نہیں لگتی، کسی کا فلسفہ اچھا نہیں لگتا، جو ہر چیز کو چھوڑ دیں، خود پڑھیں اور اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کریں. اور جہاں اپنا آپ مل جائے، آپ کا حال اور آپ کا استقبال رب نے اسی جگہ پر 2-4 آیتیں آگے پیچھے وہاں لکھا ہوا ہو. ایک کیٹیگری اللہ نے ذکر فرمائی اپنے پیارے بندوں، ينفقون في السراء والضراء، وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. في السراء والضراء، في السراء والضراء، حالات اچھے ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں اور حالات مندے ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں. اچھے حالات میں تو ہر انسان خرچ کرتا ہے، مندے حالات میں بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ کے لیے مندے حالات میں بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور پھر اس کا ریوارڈ اللہ اکبر، اس کا اجر. ہم دنیا میں سمجھتے ہیں نا ایک دیا تو ایک ملے گا. اسلام کی کچھ سائنسیں، کچھ فلسفے، کچھ نتیجے، کچھ تقسیمات ایسی ہیں کہ وہ ہماری دنیا کی تقسیمات سے ٹوٹل ڈفرنٹ ہے. دنیا کچھ کہتی ہے، اسلام کچھ کہتا ہے. ان میں سے کون سی تقسیم ہے؟ ما نقصت صدقۃ من مال، دنیا یہ کہتی ہے کہ 1 لاکھ میں سے اگر تم نے 10,000 خرچ کر دیے تو باقی رہ گئے 90,000 اور پیسہ کم ہو گیا. لیکن ہمارے نبی کا فرمان یہ کہتا ہے کہ جو 10,000 تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ما نقصت صدقۃ من مال، تمہارے مال میں کمی نہیں ہوئی، تمہارے مال میں اضافہ ہو گیا. اب وہ اضافہ کتنا ہے؟ وہ اضافہ میں نے اپنے حساب سے نہیں دیکھا، اللہ پر یہ تو بھائی آپ کی اور میری نیت ہے. کتنا اضافہ، اس کا اندازہ اس سے لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بندے نے ایک کھجور خرچ کی ہوگی اور قیامت کے دن رب العالمین احد پہاڑ اس کھجور کے بدلے اس انسان کے نام آیا مال میں رکھ دے گا. ایک کھجور خرچ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اتنا بڑھائے گا، اتنا اس کو پھیلائے گا، اس کو اتنی گروتھ دے گا کہ وہ ایک کھجور بہت پہاڑ کے برابر ہو کر اس کے نام اعمال میں آ جائے گا. وہ ایک کھجور کیسے احد پہاڑ جتنی بن گئی. اس انسان کی نیت، اس کا خلوص، اس کی محبت، اس کا جذبہ، اس کا درد، اس کی فیلنگ، اس کے احساسات، اس کی اپنے رب سے امید، اس کا اپنے رب سے خوف اور اپنے رب کے سامنے نیاز مندی سے پیش کرنا، ان ساری چیزوں نے مل ملا کر اس کھجور کو ایک بہت پہاڑ جتنی شکل دے دی. 1 روپیہ خرچ کر کے اسے ایک کبھی مت سمجھے، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے. 10 امثالها، وہ 1 کے بدلے 10 بھی مل سکتی ہے، وہ 1 کے بدلے 700 بھی مل سکتا ہے. اضعاف مضاعفہ، وہ 1 آپ کو کل قیامت کے دن احد پہاڑ بن کر بھی مل سکتا ہے. یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ نے کس نیت سے خرچ کیا. میں زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیں، نکال دیں، وہ ایک کمپلسری چیز ہے. جو انسان زکوٰۃ نہیں دے گا، جو انسان زکوٰۃ نہیں دے گا اس سے باز پرس ہوگی. اور جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، علماء کے بالاتفاق بالاجماع وہ انسان اسلام سے خارج ہے. ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. مطلقاً اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مطلقاً اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور پھر دنیا ہے نا، ہمارا ذہن، ہم پیسہ خرچ کر کے پیسہ ہی ریورس میں طلب کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ چیز ملے گی کیسے؟ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے پیسہ ہی دے دے. زمین خرچ کی، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو زمین دے دے. کپڑا خرچ کیا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کپڑا دے دے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس شکل میں لوٹائے کہ وہ شکل آپ کو سمجھ نہ آئے. وہ صحت ہو سکتی ہے، وہ عافیت ہو سکتی ہے، وہ امن ہو سکتا ہے، وہ بیوی ہو سکتی ہے، وہ اولاد ہو سکتا ہے، وہ بہترین والدین ہو سکتے ہیں، وہ بہترین دوست یار ہو سکتے ہیں. وہ اس دنیا کے اندر جتنی نعمتیں، وہ کسی بھی شکل کے اندر اللہ رب العالمین اس کا اجر اور اس کا ریورس آپ کو دے سکتا ہے.
ہے بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل کامن اور ایک بالکل نارمل انسان ہوتا ہے، بالکل کامن، شاید اس کے پاس اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی مجھے حقیر لگتے ہو، اس کے گھر کی بھی میرے سامنے کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن جتنا وہ مطمئن اور جتنے اطمینان سے وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کو دیکھ کر سم ٹائم مجھ جیسے مطلب کسی بڑے اس دنیا کے اندر نعمتوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو بھی اس کا اتنا امن، اتنی راحت، اتنا سکون اور اس پیسفلنس دیکھ کر مجھ جیسے انسان کو بھی جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں سم ٹائم رشک آ جاتا ہے۔ وہ رات کو جاتا ہے، بیوی اس کو عزت اور احترام سے گھر میں بلاتی ہے، اولاد اس کو رات کو اس کی مٹھی چاپی کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، جو روکھی سوکھی ہے وہ کھاتا ابھی بعد میں ہے، نیند اسے پہلے آ جاتی ہے۔ اور ادھر جو انسان دنیا کی نعمتوں کے اندر غرق ہے، یار تو ادھر باہر بیٹھا ہوا ہے، اس ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ رات کے 11-12 بج گئے، تو گھر کیوں نہیں جاتا؟ یار گھر جانے کا دل نہیں کرتا، کیوں؟ کیا ہوا نہیں؟ یار مجھے گھر کاٹتا ہے۔ او میرے بھائی، گھر ایسے ہی نہیں کاٹتے، گھر ایسے نہیں کاٹتے، اس کاٹنے کے پیچھے بھی ایک لمبی ہسٹری اور ایک ڈیپ سیکرٹ ہوتا ہے۔ سم ٹائم ہمیں سمجھ آتا ہے، سم ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ دنیا کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن گھر جانے کا دل نہیں کرتا۔ گھر جائیں گے تو سیدھے اپنے کمرے میں جائیں گے، 4-5 گولیاں، کوئی ایک بلڈ پریشر کی کھائی، ایک کولیسٹرول کی کھائی اور ایک نیند کی کھائی، اور پھر جا کے حضرت جو ہے وہ اسی چلا کر سوتے ہیں۔ اور دوسرا انسان جس کے پاس ظاہری طور پر کوئی چیز نہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ دنیا کا سارا ناز و نعمتیں اس پیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ينفقون في السراء والضراء، میرے بندے وہ ہیں کہ لازمی تو لازمی، جیب میں کچھ ہے نہیں ہے، جہاں اللہ کے راستے میں دینا ہے ان کو دینے ہی دینا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائی اپنے اوپر عزم کر لیں، اپنے اوپر فرض کر لیں، نیت کر لیں، نظر مان لیں، اللہ مجھے جتنا دے گا اس میں سے اتنا فیصد میں نے اللہ کو دینا ہی دینا۔ مجھے کوئی چیز بچ رہی ہے بچ جائے، نہیں بچتی 1000 بار نہ بچے، یہ پیسہ اللہ کا ہے۔ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، اور ان کی اگلی کوالٹی کیا ہے؟ والكاظمين الغيظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ غصہ پینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو اس کی مثال دینا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ روڈ پر چلے جائیں، یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ کسی کے پاؤں کے ساتھ ہلکا سا آپ کا جوتا ٹچ ہونے کی دیر ہے، کسی کو بے تکا سا کندھا لگنے کی دیر ہے، کسی کا رستہ ہلکا سا جانے انجانے میں بلاک کرنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھ لیں ادھر کیا لگتا ہے، کیسا ڈرامہ لگے گا۔ والکاظمین الغیظ، وہ لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، صرف غصے کو نہیں پیتے، لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جائے یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک مسعود نامی شخص کا واقعہ ذکر کیا، نیک آدمی تھا، اور یاد رکھیں کہ نیکی کی توفیق بھی رب نیکوں کو ہی دیتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، نیکی کی توفیق بھی رب نیکوں کو دیتا ہے۔ میں نیک نہیں تو یاد رکھیں رب پھر نیکی کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ کتنے بندے دل بڑا کرتا ہے نماز پڑھوں، پتہ نہیں پڑھی کیوں نہیں جاتا، دل بڑا کرتا ہے میں دعا مانگوں، دعا مانگی نہیں جاتی، دل بڑا کرتا ہے قرآن پڑھوں، قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ میرے بھائی اپنی اوور ہالنگ کریں اور اپنی اوور ہالنگ کروائیں۔ ہمارے اندر وہ جیسے کہ دوائی کے لیے ایک انسان کے جسم کے اندر اس کی قبولیت کی طاقت ہونے کی طاقت ہونا لازمی ہے، نیکی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اور نیکی کو کرنے کے لیے بھی انسان کے جسم کے اندر وہ صلاحیت ہونی ضروری ہے۔ مسعود حذلی اس کا نام تھا، حمدانی، وہ فوت ہو گیا، نیک آدمی تھا، اس کی طبیعت کیا تھی یار، دنیا کدھر جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی پڑوسی سے ہو گیا، کبھی بیوی سے ہو گیا، کبھی بچے سے ہو گیا، کبھی بھائی سے ہو گیا، ایون والدین سے ہو گیا، جھگڑے تو ہو ہی جاتے۔ جھگڑا کس چیز کا نام ہے؟ اختلاف رائے کا، جتنا مرضی بڑھا لیں، جتنا مرضی گھٹا لیں۔ اس مسعود کا کام کیا تھا؟ جتنا بھی کوئی جھگڑا ہو جاتا نا، کل کلا کوئی بات آ جاتی تو وہ کیا کہتا تھا؟ الماضی لا یذکر، رات گئی بات گئی،
کل کی بات ہم نہیں دہرائیں گے. گوان فوت ہو گئے. کسی اپنے جاننے والے کے خواب میں آیا. اس جاننے والے سے پوچھا مسعود بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر. پھر وہی بات آ جاتی ہے، خواب. سب کو خواب آتے ہیں، لوگ ہمیں خواب سناتے بھی ہیں، خوابوں کی تعبیریں بھی پوچھتے ہیں. ہم میں سے کتنے خواب ہیں جن کو جنت اور جہنم کے متعلق خواب آتے ہیں؟ ہمیں خواب آتا ہے پیسے کے متعلق، ہمیں خواب آتا ہے گاڑی کے متعلق، ہمیں خواب آتا ہے بینک بیلنس کے متعلق، ہمیں خواب آتا ہے دنیا کے اندر زلزلہ آ گیا، میں ہوا کے اندر اڑ رہا تھا، میں پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، ایک بینک کو لوگ لوٹ کر لے کر جا رہے تھے، میں آگے بھاگ رہا تھا، پیچھے سانپ لگا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا، ساتھ کتا بیٹھا ہوا تھا. معذرت کے ساتھ ہمارے خواب اسی قسم کے ہوتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جس کی تعبیر کیا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب بھی پھر اسی قسم کے ہوتے ہیں. اور خواب پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا. خواب میں جو انسان وہی دیکھتا ہے وہی اس کے سامنے موسٹلی اسکیچ بنتا ہے جس کے متعلق وہ دنیا کے اندر سوچتا ہے، سوچ وچار کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کی انٹینشن اس کے ارد گرد ہوتی ہے. وہ خواب کے اندر پوچھتا مسعود بتا تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ مسعود کا جواب تھا اوقفنی بین یدی، فرشتے مجھے میرے رب کے سامنے لے گئے اور کھڑا کر دیا. جب میرے سوال جواب کا سیشن شروع ہونے لگا تو اللہ نے مجھے کہا یا مسعود الماضی یا لا یذکر، مسعود گزری کل کی بات دہرائی نہیں جاتی، انطلقوا بہ الی الجنہ، اسے جنت کے اندر لے جاؤ. اور ہم کوئی لڑائی ہو جائے، بیوی کے ساتھ مسئلہ بن گیا، بھائی کے ساتھ بن گیا، پڑوسی کے ساتھ بن گیا، مجھے 6 دن میرا بلڈ پریشر ہی کبھی ہائی ہو رہا ہے کبھی لو ہو رہا ہے، میں کروں کیا؟ اس کو سبق کیسے سکھاؤں؟ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ اسے میں ذلیل کروں، اسے پتہ چل جائے کہ اس نے بے عزتی کس کی، اسے پتہ چل جائے اس نے بلند آواز سے کس کے ساتھ بات کی، اسے پتہ چل جائے کہ اس نے پیسے کیسے کسی کے مارتے اور کیسے کسی کے دباتے ہیں. ہمیں اسی نشیب و فراز کے اندر نیند نہیں آتی. انطلقوا بہ الی الجنہ، یقین جانے دو لفظی ٹوٹکا ہے، آزما کر دیکھ لیں، اپنے ذہنوں کو صاف کرنا شروع کر دیں. اور سب سے پہلے جو معاملات اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، بیوی کے شوہر کے ساتھ ہیں، شوہر کے بیوی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، ان معاملات کو الماضی لا یذکر مٹی پاؤں پالیسی اختیار کرنا شروع کر دیں. یاد رکھیں آپ کی نیند بھی پرسکون ہو جائے گی، دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی، آخرت بھی پرسکون ہو جائے گی باذن اللہ تعالی. یہاں بھی پھر وہی اصول آ جاتا ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا. پہلے اصول ذکر کیا نا، پیسے خرچ کرنے سے دنیا کے قانون میں دنیا کی ہر کتاب میں کم ہوتے ہیں، لیکن اسلام کی کتاب میں، اس کتاب کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا پیسہ کم نہیں ہوتا. اور دوسرا اصول کیا ہے کہ جو دنیا کی کتابوں کے بالکل الٹ ہے کہ انسان کو معافی، من تواضع للہ رفعہ اللہ. ہم کہتے ہیں اگر میں خاموش ہو گیا اور اگر میں نے اسے جو ہے آج کچھ نہ کہا، اگر یہ تو اتنے سارے لوگ میرے سامنے یہ کیا کہیں گے کہ یار یہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، میری تو بےزتی ہو جائے گی. وہ 50 آدمیوں کے سامنے میری بےزتی کر گیا، پورے خاندان کے آگے میری ناک کٹوا گیا، اس نے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے میری فصل کے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے میرے فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا. اب اس کو جواب دینا ضروری ہے، اور اگر میں نے جواب نہیں دیا دنیا کہیں گے بالکل ہی کیسے کھاتے داری سے تو لفظ نہیں کٹے. جو انسان اللہ کے لیے چپ ہو جائے، رسول اللہ کی سچی زبان نے فرمایا دنیا کی کتاب میں وہ بے شک نیچے ہو رہا ہے، لیکن من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے، جو اللہ کے لیے چپ ہو جائے، جو اللہ کے لیے پیچھے ہٹ جائے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرما دے. لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے چپ ہونا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے چپ ہونا. معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور بالخصوص جب معاملہ ہمیں اس کنڈیشن پر آ جائے، اس سچویشن پر آ جائے کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ یار اگلے کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب وہ معذرت بھی کرنا چاہتا ہے یا پیچھے بھی ہٹنا چاہتا ہے، لیکن بس ویسا ہی نہیں ہٹ رہا. ہو جاتا ہے، یہ موسٹلی ہوتا ہے. دل کہتا ہو چھڑ دے یار، کی کرنا ہے، 2000 روپے کہتا ہے چھڑ دے یار، کی لینا ہے. لیکن ہم ایک اناد کی خاطر وہاں کھڑے رہتے ہیں.
جب ہمیں یہ پتا چل جائے نا کہ میں اب انا کی خاطر ہوں، بس اونجی کھلوتا میں پگا پایا ہے، یہ اگلا انسان بھی ویسے ہی ہے، وہاں تو بالخصوص انسان کو پیچھے ہٹ کرنا چاہیے۔ آپ آزما کر دیکھیں، ہمارے مور دین 70% جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھائیوں کے ہوں، وہ رشتہ داروں کے ہوں، وہ پڑوسیوں کے ہوں، وہ میاں بیوی کے ہوں، یاد رکھیں وہ مٹی پاؤں پالیسے سے مور دین 70% وہ سالو ہو جاتا ہے۔ لڑائیاں کس چیز پہ ہوتی؟ وہ میرے ساتھ اونچی آواز سے بولا، اس نے مجھے خرچہ نہیں دیا۔ میاں بیوی کے بہت سی معاملات، یہاں میرے مکلا بھائی بیٹھے، ان سے میں اللہ کے لیے ایک درخواست کروں گا۔ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، بے شمار لوگ جھگڑا، اللہ کے لیے ان کا مقدمہ سبمٹ کرنے سے پہلے، ان کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہاتھا پائی کرنے اور کرانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کو اللہ کے لیے یہ نصیحت ضرور کیا کریں، میرے بھائی تو کہتا ہے تو تیرا مقدمہ میں ضرور دائر کرتا ہوں، تیرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا تجھے سب سے پہلا مشورہ اللہ کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی صلح صفائی سے میرا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو چلا لیں۔ اللہ کے لیے کبھی یہ مشورہ دے کے دیکھیں، واللہ العظیم میں ممبر رسول پر موجود ہوں اور میں نے قسم بھی اٹھائی ہے، اگر آپ اللہ کے لیے کسی انسان کی صلح کرا دیتے ہیں یا وہ آپ کی وجہ سے صلح کی طرف آ جاتا ہے، آپ نے کبھی یہ مت نہیں سوچنا کلائنٹ آیا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے اسے باہر کر دیا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کو روزی کہاں سے دیتا ہے، اور جو روزی آپ کے پاس میسر ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت کہاں سے دیتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے مثال دے چکا ہوں۔ اللہ کے لیے کیوں؟ آپ کا معاملات ہی ایسے، وکیل کا کام ہی ہے، لیکن سب سے پہلے اسے مشورہ یہ دیں کہ یار بالخصوص میاں بیوی ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، وکلا حضرات پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دین بھی ان کو دین کی بھی سمجھ ہوتی ہے، دنیا کے بھی قانون کی سمجھ ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے اور کتنا نہیں۔ اور ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، بالخصوص پنجابیوں کا معاشرہ، لڑائی کو تو ہم جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، بڑے باہیں پھیلا کر اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ ہمارے مزاج کے اندر جو ہے نا، ہمارے جینس کے اندر لڑائی موجود ہے۔ تو میرے بھائی لڑائی کو ختم کریں، یقین جانے میاں بیوی سکون میں آ جائیں گے، اولاد سکون میں آ جائے گی، رشتہ دار سکون میں آ جائیں گے۔ بات چھوٹی سی، اللہ اکبر، اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا، اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ سننا آسان ہے، یہ بات کرنی آسان ہے۔ جب انسان کو دیکھا راہ پہ آ جانے تھے، باہ پہ آ جانے، جب انسان غصے میں ہو تب اسے پی جانا آسان چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من جرعة اعظم اجرا عند اللہ من جرعة غیظ کظمها عبد۔ بڑے بڑے کوڑے گھوٹ انسان اس دنیا میں پیتا ہے، پینے ہی پیتے ہیں نا۔ جب انسان مجبور ہو جائے، جب انسان کی چلتی نہ ہو تو پھر لوگ بڑے بڑے گھاٹے اور نقصان برداشت نہیں کر دیتے۔ بیماری کی شکل میں اللہ محفوظ فرمائے، حادثات کی شکل میں اللہ محفوظ فرمائے، اس دنیا کے اندر کتنے معاملات ہیں، لیکن سب سے کڑوا گھونٹ جو انسان پیتا ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ غصے کا گھونٹ ہے، اور بالخصوص کس بندے کا غصہ؟ جس کے پاس طاقت نہیں ہو۔ جو بندہ میرے ساتھ کھہ بکھہ کر رہا ہے، جس کے ساتھ میری بگڑی ہے، میں چاہوں تو اس کو ذلیل و رسوا کر دوں، میں چاہوں تو اس نے 1% بدتمیزی کی ہے، میں اس کے ساتھ 99% بدتمیزی کر سکتا ہوں، میں اس کی زندگی اجاڑ سکتا ہوں، اس کا مال تباہ کر سکتا ہوں، اس کے گھر والوں کو تنگ کر سکتا ہوں، اس کی عزت کا کھلواڑ کر سکتا ہوں، اس کو یہاں سے علاقہ بدر کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے چپ ہو جانا، ما من جرعۃ اعظم، اس سے بڑا کوڑا گھونٹ ہی کوئی نہیں کہ طاقت رکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جانا، طاقت رکھتے ہوئے اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ جس انسان نے طاقت رکھتے ہوئے غصہ پی لیا، حدیث کے الفاظ، جس انسان نے طاقت رکھتے ہوئے غصہ پی لیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت کے عین وسط کے اندر اللہ تعالیٰ اسے گھر عنایت فرمائے۔ حق پر میں حق پر، اگلے بندے نے زیادتی کی، لیکن میں لڑائی کو، جھگڑے کو، نفرت کو آگے بڑھانے نہیں چاہتا۔ اللہ کے لیے میں اسے چھوڑ، میں اللہ کے لیے اسے معاف کر رہا ہوں، اللہ کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اللہ کے لیے پیچھے ہٹ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی اجر دے گا اور آخرت کے اندر بھی اجر دے گا۔ اللہ بے شمار چیزیں ہیں
جن کے اجر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، حدیث کے اندر بیان فرمائے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر، جن کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا، واضح نہیں کیا۔ کیا کہا؟ اجرہ علی اللہ، اس چیز کا اجر اللہ ہی دے گا، اس چیز کا اجر اللہ ہی دے گا۔ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سب لوگ آپ جانتے ہیں، خلق قرآن کا مسئلہ بنا، بات کو مختصر کرتے ہیں، 3 خلفاء نے امام احمد بن حنبل کو تختہ مشق بنایا۔ 3 خلفاء نے، عمراء نے امام احمد بن حنبل کو تختہ مشق بنایا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو عزت دی تھی، اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، اور جو بسا اوقات نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو شہرت ہوتی ہے نا، بلندی ہوتی ہے، انسان کو اس بلندی اور شہرت کی سم ٹائم قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ نے قبولیت دی تھی، ساری دنیا جانتی تھی، سارے جتنے تھے سارے ہی مانے ہوئے تھے، امیر صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ پالشی ہے مالشی ہے، ان کی پوری دنیا میں کسی جگہ کبھی کمی نہیں رہی، وہ جدھر امیر ادھر ہی سارے۔ انہوں نے کہا جی سارے آپ مان گئے، امام احمد جو ہے وہ احمد بن حنبل نہیں مانتے۔ حالانکہ اگنور کرنے پر آتے تو خلیفے کو کیا، خلیفہ اگنور کرنے کو نہیں منتا کہ نہ مانے تو اسی سے مان گئے ہونا، چلو اپنا کام کرو، لیکن وہی بات میں اور امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر دیا گیا، 3 خلفاء نے مارا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ جیل میں تھے انہوں نے بیان کیے واقعات کہ جس طریقے سے اذیت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دی جاتی تھی، اور جو کوڑے امام احمد بن حنبل کو مارے جاتے تھے رحمہ اللہ، وہ اس قدر زبردست تھے، اگر وہ ہاتھیوں کو بھی مارے جاتے تو وہ چنگھاڑنے لگتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ احمد بن حنبل کہڑا کوئی اپنی زمین واسطے لگا، وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور سبق میرے لیے، بڑوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، یہ اونچی اونچی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے 3 خلیفے آئے۔ کتنے؟ 3 خلیفے، اور تینوں کے 3 امام احمد بن حنبل کو مارتے رہے کہ امام احمد بن حنبل اپنے اس موقف سے ہٹ جائے، اپنے اس موقف کو بدل دے، اور ہم یہ کروا کے رہیں گے، ہم یہ کروا کے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کو پتا تھا؟ ایک نہیں کو تم 2 3 4 گزر جاؤ گے، لیکن احمد بن حنبل یہی رہے گا، احمد بن حنبل یہی رہے گا۔ کبھی کسی پر ظلم نہ کرے، طاقت کے حصوں میں آ کر، کبھی کسی پر ظلم نہ کریں اپنے پیسے کے خمار کے اندر آ کر، کبھی کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں اپنے تعلقات کی مضبوطی کی بنا پر، کبھی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں اپنے جو ہے وہ اپنی قوم، نسل اور برادری کی طاقت دیکھ کر۔ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ گیم کو کس وقت کس انداز سے بدل دے، کرے گے آپ اور اٹھتے گی آپ کی نسل۔ اللہ اکبر۔ 3 فوت ہو گئے، بات آئی گئی ہو گئی، امام احمد بن حنبل کا پھر حلقہ لگ گیا۔ لیکن جو ظلم کیا ہوا ہے نا، ظلم، مظلوم کبھی ظلم نہیں بھولتا۔ کسی کو آپ کسی ماڑے کو مار دینا، تھپڑ مار دیں، چپ کر جائے گا، لیکن اس کے دل سے کبھی نہیں نکلے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اس تو پہلے جتنی مرضی تو جھٹیاں پائی جائیں، جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے اس کے دل سے وہ تھپڑ نہیں نکلے گا۔ ایک دن